وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا پھر سے پڑھیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اب دیکھیں قالو کے تو واو کے پر مد ہے نا، لیکن آمنو کے واو پہ مد کا نشان ہے نہیں، تو دونوں کو ایک جتنا لمبا نہیں کریں گے. قالو کا جو واو ہے جس پہ مد کا نشان ہے اس کو زیادہ لمبا کریں گے. پھر سے پڑھیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ أَتُحَدِّثُونَهُمْ سا کو نرمی سے ادا کریں اور پیش کو جو پیش کی ساؤنڈ ہونی چاہیے اسی طرح سے، اور زیر کو اور باریک کریں. پھر سے قالو. قالوا أتحدثونهم أتحدثونهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم پھر سے پڑھیں ایک ایک لفظ کو دھیان سے دیکھ کر. پھر سے. بما فتح الله عليكم فتح اللہ. ہا اور ہا کی آواز میں فرق ہے. فتح اللہ علیکم. پھر سے پڑھیں قالو. لیحاجوکم به دیکھیں مد بھی ہے اور جیم پہ کیا ہے تشدید. ٹھیک ہے، تو اس کو غور سے سنیں. لیحاجوکم به لیحاجوکم به عند ربکم لیحاجوکم به عند ربکم به عند ربکم ربکم لیحاجوکم
ربكم پھر سے افلا تعقلون افلا تعقلون. وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا اور جب خلا اکیلے ہوتے ہیں. روٹ کیا ہے خلا کا؟ خے لام واو خلوت اسی سے. بعضهم ان میں سے بعض الی بعضن طرف بعض کے. بعضهم یعنی ان کے کچھ لوگ الی بعضن اپنے علماء کے پاس یا اپنے بڑوں کے پاس آتے ہیں. قالو کہتے ہیں اتحدثونہم روٹ کیا ہوگا؟ ہے دال سے. حدیث اسی سے. جی ہاں ہے دال سے. حادثہ بھی اسی سے. کیا تم باتیں بتاتے ہو ان کو؟ کیا تم جا کے ان کو باتیں بتا دیتے ہو؟ بما ساتھ اس کے جو فتح اللہ. فتح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کھولنا. کھول دی اللہ نے علیکم تم پر، یعنی جو تمہاری کتابوں میں پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علامات ہیں، نشانیاں ہیں، تم جا کے ان کو بتا دیتے ہو. لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے. یحاجو کا روٹ کیا ہے؟ جیم جیم حاجاجا. حجت بازی اسی سے ہے. دلیل میں غالب آنے کو کہتے ہیں. ایک دوسرے کی بات کو دلیل سے رد کرنا، ایک دوسرے کی بات کو دلیل سے کاٹنا، تاکہ وہ تمہاری بات کاٹیں دلیل سے. یہ جو باتیں تم ان کو بتاتے ہو تو یہ تو ان کو دلائل مل جاتے ہیں. بہی ساتھ اس کے عند ربکم تمہارے رب کے پاس، یعنی قیامت کے دن یہ لوگ تمہاری خلاف جا کے حجت قائم کریں گے. افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ مراد کیا؟ نہیں ایسی باتیں کیوں جا کے بتا دیتے ہو جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت ہوتی ہے؟ ایسی باتیں تو انہوں نے بدل دی تھی ساری اپنی کتاب میں سے، اور لوگوں کو بھی منع کرتے تھے کہ جو باتیں تمہیں پتہ ہیں پہلے سے اب جا کے مت بتانا. آئندہ کے لیے تو بندوبست کر دیا ہم نے کہ وہ گالی دی ہیں کتاب میں سے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. پیچھے کس کی صفت تھی یہ؟ منافقین کی، اور یہاں اہل کتاب کی. میں آج صبح یہ جب پڑھ رہی تھی نا آیتیں، میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ بنی اسرائیل پہ اتنا تبصرہ کیوں ہو رہا ہے. آپ کے ذہن میں بھی یقیناً یہ سوال آتا ہوگا. اللہ تعالیٰ اتنی ڈیٹیل میں جا کے بنی اسرائیل کی ایک ایک بات کو واضح کرتے ہیں. اتنا کیوں کھولا جا رہا ہے؟ کوئی چیز چھوڑی نہیں جا رہی. کیا سمجھتے ہیں آپ کیوں؟ ہماری اصلاح کے لیے. امیجن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور پیغمبر آتا اگر، اور اس پر ایک اور کتاب نازل ہوتی، تو اس میں کس کی باتیں کھول کھول کے بیان ہوتی. مجھے ایسے لگ رہا تھا یہ ساری جیسے ہماری باتیں ہو رہی ہوں. لوگ اس کو بنی اسرائیل کی باتیں سمجھیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ تو آج کل کے مسلمانوں کی باتیں ہو رہی ہیں. اس میں سے کون سی چیز ہے جو ہم میں نہیں؟ کہتے ہیں کہ السعید من وعظ بغیرہ. خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی بات سے نصیحت پکڑ لے. کسی اور پہ گزرے تو وہ اپنے آپ کو وہاں دیکھ لے. سوچ رہی تھی کہ آج اگر قرآن اترتا تو یہ ساری باتیں مسلمانوں کے بارے میں کہی جاتی کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اور کچھ ایسے ہیں اور کچھ ایسے ہیں. یہ اپنے دور کے مسلمان تھے، یہ اپنے دور کے مسلمان تھے، کتاب والے تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے. آپ دیکھیے کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یسمعون کلام اللہ. یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ اللہ کا کلام سننے والے لوگ تھے. اور سن سنا کے من بعد ما عقلوہ صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ کیا کرتے تھے؟ سمجھتے بھی تھے. پڑھنے سمجھنے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ تبدیلی کر دی. کیوں کی؟ تاکہ
عمل نہ کرنا پڑے، عمل سے بھاگنے کے لیے. اور آج ہم مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کلام اللہ کی تفسیر بھی کریں گے لیکن اصل کانٹیکٹ سے ہٹا کے بات کریں گے تاکہ ہم نئے زمانے کے ساتھ چل سکیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں کہ دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے تم کیا کر رہے ہو، سمنن کلیلہ لینے کے لیے کیا کر رہے ہو، اللہ کا کلام بیچتے ہو، اللہ کا کلام بدلتے ہو. آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ صرف دنیاوی فائدوں کی خاطر دین کا حلیہ بگاڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج نئی تفسیر ہونی چاہیے دین کی، ایسی انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے جو آج کے دور کے مطابق ہو. قرآن کے اندر ہمارے آج کے دور کے سارے مسائل کا حل ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم خود نہ سمجھیں، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے. اچھا، ایسے لوگ ایمان والوں کے ساتھ آ کے کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، اور جب کفار کے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ہو جاتے ہیں، ان کے فیور میں بات کرتے ہیں. بہرحال اب یہاں کچھ ایسے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے جو عوام تھے انہوں نے اپنے علماء سے جو آخری نبی کی بات سن رکھی تھی. آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کے علماء اپنے خطبوں میں، اپنی ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ذکر کرتے تھے کہ ایک پیغمبر آئے گا اور پھر اس کے ساتھ مل کے ہم ان امیوں کا خاتمہ کریں گے اور دوسری قوموں پر ہم فتح پا جائیں گے. اور آپ کا انتظار کر رہے تھے اور انہوں نے ساری وہ علامتیں اپنے لوگوں کو بتا رکھی تھی کہ یہ اس کی نشانیاں ہوں گی، کیونکہ تورات میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے، نام تک ملتا تھا، ساری نشانیاں انہوں نے دیکھی. لیکن پھر کیا ہوا؟ یعنی تورات میں مواد موجود تھا، یہ لوگ عوام کو بتا چکے تھے، آپ کی آمد کے بعد بھی بتاتے تھے. لیکن جب مکہ کے لوگ یا کافر یعنی قریش کے لوگ یا اور آس پاس کے لوگ جو اہل کتاب میں سے نہیں تھے، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، وہ جب ان سے آ کے پوچھتے کہ اچھا یہ ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ہم بھی اس کو ماننا چاہتے ہیں، ہمیں اس کی باتیں اچھی لگتی ہے، تم بتاؤ ہم مانے کہ نہ مانے. تمہاری کتاب میں وہی باتیں لکھی جو اس کے اندر یہ صفات. آپ کو معلوم ہے سلمان فارسی کیسے مسلمان ہوئے تھے؟ وہ جو انہوں نے علامتیں سنی ہوئی تھی وہ آ کے انہوں نے حضور میں دیکھ لی. ایک مہر نبوت دیکھی تھی، دوسری کیا دیکھی تھی؟ ایک دن صدقہ لائے، دوسرے دن تحفہ لائے. صدقہ نہیں قبول کیا، تحفہ قبول کر لیا. تو یہ علامت انہیں پتہ تھی، وہ اہل کتاب سے سن چکے تھے، وہ سچے تھے، وہ ماننا چاہتے تھے نا، وہ اپنا ملک چھوڑ کے ہی اس پیغمبر کی خاطر آئے تھے کہ وہ حق کی تلاش میں تھے. لہٰذا جب انہوں نے دیکھ لیا، دو چیزیں ٹیسٹ کی، یہ وہی ہے، فوراً ایمان لے آئے کہ مجھے حق مل گیا. اب ان کے عوام کو پتا تھا، لیکن یہ اپنے عوام کو بھی کہتے تھے کہ تم کیوں لوگوں کو جا کے بتاتے ہو، کل قیامت کے دن یہ لوگ تمہارے خلاف گواہی دیں گے. جو باتیں اللہ نے تم پہ کھولی ہیں، بما فتح اللہ علیکم، وہ کیوں جا کے بتاتے ہو؟ وہ نشانیاں مت بتاؤ، ورنہ یہ تمہارے ساتھ قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کے جھگڑیں گے، تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے. افلا تعقلون، عقل سے کام لو.